جزاک اللہ خیر۔ ایک دوست اجاز احمد پوچھتے ہیں، مولانا صاحب گزارش ہے کہ کچھ روحانی سلاسل کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے 2 علوم حاصل ہوئے ہیں، ایک تو وہ جو میں تم لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور دوسرا وہ جو اگر میں بیان کروں تو تم لوگ میری گردن اڑا دو۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے اپنی روح سے متعارف ہو جائے، اور اس کی تائید میں بھی یہ قول ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ برائے مہربانی روحانیت کے معاملے میں اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں۔ جو بعد میں 2 باتیں آپ نے کہی، پہلے تو ان کے بارے میں عرض کرنا۔ ایک تو یہ کہ جو موتو قبران کا موتو ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، یہ لوگوں کا اپنا ہی بنایا ہو فکرہ، کوئی حاصل نہ یہ کوئی نہیں۔ اور دوسرا جو من عرفہ نفسہ قد عرف ربہ، یہ بھی دناروں کا مقولہ کہ جو اپنے آپ کو پہچان لے اللہ کو پہچان لیتا ہے، یہ بات درست، یہ بات صحیح ہے کہ آدمی اپنی حقیقت پر غور کرے کہ میں کچھ نہیں تھا، پھر ایک پانی بوند سے ماں کے کارخانے میں کیسے 9 مہینوں میں بدلتا رہا حالات، پھر انشاء خلق آخر جب نکلا تو اب کون پہچان سکتا اگر باہر کے سیارے سے کوئی آئے کہ یہ پانی کی بوند ہے جیسے کہ علامہ گھر بنا ہوا، وہ مانے گا؟ ایک نئی مخلوق بنا کر نکالتے ہیں اور سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سوچنے کے لیے قوتیں دیتے ہیں۔ تو آدمی ان چیزوں کو دیکھے تو پھر جیسے آپ نے کتاب دی تھی نا ذرا درست کر دیں، مولوی صاحب نے اس میں یہی کہا، دیکھیں نقش نقاشوں جان، یہ عقل کی بات ہے۔ آپ کی جگہ پینٹنگ دیکھیں گے تو فوراً آپ کا ذہن جائے گا کہ وہ پینٹر ہے جس نے بنایا۔ دیکھیں نقش نقاشوں جانے احسان مصنوع، کوئی کاریگری ہوئی ہے اسے آپ دیکھنے کی مشین والے نے بنائی۔ خود ول ویخ رقم پڑھ ساری آخر تیک شروع، اپنی ساری کہانی پڑھ کہ مٹی کے ذرات جو تھے وہ غذا بنے، باپ نے کھائی، لطفہ بنا، ماں کے رحم نے گیا، پھر نئی شکل۔ وہاں بھی اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو بنانے والا کتنا خوبیوں والا، جس نے ایسی شے بنا کر دنیا میں بھیجی۔ تو یہ بات تو اس لیے درست ہے کہ جو اپنے آپ کو پہچاننے کا کہ میں نہیں تھا ہوں پھر نہیں ہوں گا، اس کو اللہ کا پتہ چل جاتا۔ باقی یہ حدیث نہیں اس کو کہنا چاہیے، من عرف نفسہ۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ کی تھی، وہ صحیح بخاری میں، اس کے بارے میں جو لوگوں نے مشہور کر دیا نا کوئی بات نہیں علم ہے۔ بہت اچھا ہوا یہ سوال میرے ساتھی نے کر دی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور سے میں نے 2 برتن علم کے سیکھے، 2 تھیلے، ایک جو ہے اس کو عام پھیلا دیا میں نے، دوسرا اگر میں پھیلاؤں نا کھول کر بیان کروں کوتے حاضر لو تو میری یہ اشارہ کر دیا، قتل کر دے لو۔ تو یہ کوئی باطنی علم نہیں تھا، نہ روحانیت تھی، یہ ہماری بدقسمتی سے جب حضور کے چند سال بعد ہی تختہ اٹھ گیا اور بالکل وہی ظالم حکومت ہم پر مسلط ہوگی جس سے دین نے میں چھڑا ملوکیت آ۔ اس وقت جو حضور نے فتنوں کے بارے میں پیش گوئیاں کی جی کہ فلاں وقت یہ آئے گا، کبھی کبھی اشاروں میں بیان کر دیتے، کھول کر نہیں کہتے تھے، ایسے کہہ دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بازاروں میں کہ اللہ مجھے 60 ہجری نصیب نہ۔ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 60 ہجری میں یزید نامراد آیا، کیسے فتنے ہوئے، اہل بیت شہید ہوئے، مدینہ اجڑ گیا، مکہ تباہ ہوا۔ وہ ایسی پیش گوئیاں جن میں ظالموں کے دور حکومت کے بارے میں خبریں تھیں نا، اسی لیے کتاب الفتن میں لکھی جاتی ہیں، وہ تھی جو حالات کی وجہ سے اس کو کھول کر بیان نہیں ہو سکتی۔ ان کا تعلق روحانیت اور کوئی اور کسی تصوف سے نہیں تھا۔ شریعت کی باتیں حلال حرام کی بیان کرتے تھے، اس کو حکمرانوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ آپ نماز روزے کی باتیں کریں خوش رہیں گے کہ مولوی یہ باتیں کرتے رہیں، جب آپ ان پر تنقید کریں گے کہ کیا حکومت کر رہے تم، اسی وقت سارا کاٹ دیں گے۔ تو فتنوں کے بارے میں جو حضور کی خبریں تھیں اس کے بارے میں کئی فرمایا کہ قریش کا قبیلہ جو ہے یہ اس امت کو ہلاک کرے گا، تم ان سے بچ کر رہنا۔ یہ قریشیوں نے کیا، بنو امیہ بھی قریشی سے